السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں جسے سن کر آپ کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے، اور آپ کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میں اس پہ کچھ بات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھا لگے گا تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کچھ بات اگر کچھ میری کمی رہ گئی ہو تو میری اصلاح کرنے کے لیے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے بعد دنیا میں دوسری الفاظ حسین لفظ شبد دوست ہوتا ہے۔ دوست آپ کے آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے اور آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، آپ کی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور آپ کی دنیا کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اچھے دوستوں کی کئی نشانیاں ہیں، اس میں سے چند نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے وہ 3 نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ اس طرح کئی نشانیاں ہیں، کئی باتیں ہیں، لیکن جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں آسان تعلیم کی جانب سے میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم کس مجلس میں بیٹھے؟ مجلس میں بیٹھنے کا مطلب کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس رہیں، کیسے لوگوں سے دوستی کریں، کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا کریں، کیسے محافل میں بیٹھیں، کیسے دوست بنائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمایا۔ جو سب سے خاص باتیں، سب سے پہلی باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ دوست وہ ہے، دوست اس کو بناؤ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اور آقا کریم دوسری بات ارشاد فرمائے، جو دوسرا لفظ انہوں نے ارشاد فرمایا، وَزَادَ فِي عَمَلِكُم مَنطِقُهُ، وہ دوست جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہاری رزق میں، تمہارے کاروبار میں اضافہ ہو، تمہاری منزلوں میں اضافہ ہو، تمہاری منزلات بلند ہو، تمہارے درجات بلند ہو۔ وَزَادَ فِي عَمَلِكُم مَنطِقُهُ، جس کی بات سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہیں اچھی راہ دکھانے کا راستہ دکھاتا ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ، آخری شبد انہوں نے ارشاد فرمایا جو دنیا بھی آپ کی آباد کر سکتی ہے اس حدیث پاک میں، اور آخرت بھی آباد کر سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ حقیقت معلوم یہی دوست ہیں۔ اچھے دوستوں کی نشانی 3 ہے۔ پہلا وہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا وہ نشانی ہے جس کی بات سن کر، جس کی بات کو مان کر تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تیسرا وہ جو اس کا عمل دیکھ کر، پہلا اسے دیکھ کر، دوسرا اس کی بات کو سن کر، اور تیسرا اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ میری بات کو اب نوٹ کر لیجئے گا۔ 3 باتیں، دوست جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، نمبر 2 جس کی بات سن کر، جس کی بات مان کر تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار میں اضافہ ہو، تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو، اور آخری بات اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ حقیقت معنوں میں دوست کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ انسان کے کئی دوست ہوتے ہیں، ایک یہ دوست ہے، دوسرا جو انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی دوست ہے۔ ایک دوست جو ہے جو انسان کا دوست بنتا ہے، اور دوسرا دوست وہ ہے جو انسان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ پہلا علم، یہ بھی ایک دوست ہے۔ میں آپ کے سامنے کہا تھا میں انوکھی بات اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری بات اچھی لگی تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔
تو انسان کے اندر جو دوست ہوتا ہے، پہلا دوست انسان کا علم ہوتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بہتر انسان کا دوست علم ہی ہے، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ تنہائی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، امیری ہو، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا دوست آپ کا دولت ہے، جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ کماتے ہیں، اور تیسرا آپ کا دوست آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلا دوست علم ہو، دوسرا دوست آپ کی دولت ہو، اور تیسرا دوست آپ کی عزت ہو، ان تین دوستوں کا مرتبہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے بچھڑنے کا وقت آ گیا۔ علم نے کہا مجھے درسگاہوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اگر میں بچھڑ جاؤں۔ انسان اگر کوئی سبق بھول جاتا ہو، اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دولت کہنے لگا کہ اگر میں بچھڑ جاؤں تو مجھے بادشاہوں کے محلات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ عزت خاموش رہی۔ علم اور دولت نے عزت سے جب پوچھا تو اس نے خاموشی کی وجہ پوچھی اور بتائی۔ ٹھنڈی بھری آہ بھرنے کے بعد کہنے لگا کہ جب میں کسی سے بچھڑ جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی ہوں۔ اس سے یہ مطلب ہوتا ہے علم اور دولت، ان دونوں سے زیادہ انسان کی عزت پیاری ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہے آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے کردار اچھے ہوں، آپ کا عمل اچھا ہو۔ ان تین چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھیے۔ جو سب سے پہلے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتایا، ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، اور دوستوں کو بھی بتائیے، اور ایسے دوست ہی کو چننے کی کوشش کیجئے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کی بات سن کر تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں اضافہ ہو، اور تیسرا وہ جو اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آؤ۔ انسان اچھی دوستی کرنی چاہیے اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اچھی دوستوں میں رہنے سے، اچھے ماحول میں رہنے سے انسان کے سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ انسان اگر خوشبو کی دکاندار میں رہتا ہو تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو